آپ مسلمان کیوں ہیں، ہندو ہندو کیوں ہے، سکھ سکھ کیوں ہے، مسیحی مسیحی کیوں ہے، یہودی یہودی کیوں ہے، بدھسٹ بدھسٹ کیوں ہے، اور اس طرح باقی سارے مذاہب۔ نئے سال کا آغاز ہو گیا، میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اس سوال کے جواب کی تلاش شروع کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ ایسے کیوں ہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے اگر سوال کا سادہ جواب ہو تو آپ مسلمان کیوں ہو، اس لیے ہے کہ آپ کسی پاکستان میں یا کسی مسلم ممالک کے اندر، اگر پاکستان کی مثال لی جائے تو آپ کسی محمد رمضان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، اور ہندو ہندو اس لیے وہ کسی کے، آپ کہتے ہیں کسی راما سوامی کے، کسی کرشنا کے گھر پیدا ہو گیا ہے، اور سکھ اس لیے سکھ ہے وہ کسی سنگھ کے گھر پیدا ہوا ہے، اور مسیحی جو ہے وہ اس لیے مسیحی ہے کہ وہ کسی جان پیٹر کے گھر پیدا ہو گیا ہے، یہودی جو ہے وہ کسی ڈیوڈ کے گھر پیدا ہوا ہے، اس طرح بدھسٹ وغیرہ ہیں، باقی سارے مذاہب ہیں۔ یہ ایک اس کا سادہ جواب ہے۔ اب اس کے لیے آپ جو سی مرضی آپ کہتے ہیں مثال لے کے آجے، جو مرضی ایسا کر لیں، وہ آپ اس چیز کے سادہ جواب کے برابر کا جواب لانے میں میری جو کہتے ہیں جو ناقص رائے ہے اس میں ناکام رہیں گے۔ اس کی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ سے ایک اور اس کے ساتھ اگر اور بات کی جائے تو آپ اسی بنیاد کے اوپر، کیونکہ آپ کسی مسلمان گھر پیدا ہو گئے ہیں، دوسروں کے اوپر ہمارے ملک کے اندر جمعے کی نماز میں اور باقی لوگ جو علماء کرام وغیرہ ہیں دوسروں کو فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ باقی جو کہتے ہیں یہ لوگ ہیں سارے دوزخ میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ آج ہم نے فیصلہ اس بات کے اوپر کرنا ہے کہ کیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں، جو خدا جو ہے، جو اللہ جو ہے، وہ سب کا ہے، وہ ہندوؤں کا بھی ہے، وہ سکھوں کا بھی ہے، وہ مسیحیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، وہ بدھسٹ کا بھی ہے، وہ ان کا بھی ہے جو خدا کو خدا نہیں مانتے، وہ ان کا بھی ہے۔ کامیابی صرف اس کو ملے گی جو محنت کرے گا، جو آگے کہتے ہیں سخت محنت کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری سے آگے بڑھے گا، صرف کامیابی اسی کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی ہے کہ جن لوگوں نے اتنی ایجادات کی ہیں، جنہوں نے لائٹ ایجاد کی ہے، جس کی روشنی کے اندر آپ کہتے ہیں بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی جتنے بھی سارے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی مذہبی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جا کر، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں آپ جو سوئی دھاگا جو کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں جو دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پھر اتنی ٹیکنالوجی وغیرہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، پھر وہی ہوائی جہاز جو پلین کے اوپر بیٹھ کے آپ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، جیسا یوٹیوب جس میں آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کسی کسی دوسرے ملک میں گئے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ پہلے تو صرف فون پہ بات کرتے تھے، اب ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور بھی اس طرح کی کتنی ایجادات ہیں، میں یہاں بیٹھ کے اگلے 10-15 منٹ کیا اگلے 10 دن اور کتنی زیادہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ان کی لمبی لسٹ آپ کے سامنے گنا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ نابینا ہیں ان کے لیے جو سہولتیں پیدا کی گئی ہیں، کہ جن لوگوں نے نابینا کے اکثر اگر آپ باہر کے ملک میں آئے نا تو انہوں نے کئی ایسے بکس بھی ایجاد کی ہوئی ہیں جو نابینا کو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کے نا، ایک ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اتنا سخت کام کیا ہے، یعنی اتنی انسانیت کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف ان کو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں دوزخ میں داخل کر دے گا کہ ان کے وہ اس چیز کو ماننے والے نہیں ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، میں اس چیز پہ یقین نہیں کرتا، میں آپ کو سادہ اور واضح بات بتاتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں مجھے پتا آپ اس میں کئی چیزیں لے کے آئیں گے۔ دیکھیں، جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا جو ہے نا وہ انسان کا حق نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے روز محشر کے دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہیں داخل کریں گے، جس کو چاہیں نہیں داخل کریں گے۔ یہ میری آپ کو صرف ہمارے جو لوگ ہیں ہمیں صرف اس لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا جتنے ہماری سزا سو، کہ اکثر لوگ مولوی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سزا سو کاٹ کوٹ کے اینڈ پہ جا کے کیونکہ ہم نے کہتے ہیں ہم کسی محمد رمضان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ اسی بات کا آپ کو جاننا پڑے گا، اور اسی بات کی جو ہم نے مت بنائی ہوئی ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، نہیں تو دنیا میں ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ میرا آج نیا سال کا میسج صرف آپ کے لیے یہی ہے کہ اس سوال کے جواب کی تلاش شروع کریں کہ کس طرح آپ کہتے ہیں اسی بنیاد کے اوپر کہ آپ کسی مسلمان گھرانے پیدا ہو گئے ہیں، آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرض کر لیں کہ آپ نے جو بندے مجھے کہتے ہیں اب لان تان کریں گے، مجھے جو مرضی کہیں گے، آپ بھی اگر آپ کسی ہندو گھر پیدا ہو جاتے، کسی مسیحی گھر پیدا ہوتے، کسی یہودی گھر پیدا ہوتے، یا کسی بدھسٹ گھر پیدا ہوتے، پھر آپ کیا کرتے جی؟ اب دنیا میں آپ کہتے ہیں اوور 99% جو لوگ ہیں اپنا مذہب چینج نہیں کرتے، اس لیے آپ کو اس چیز سے آپ کو بچپن سے ہمیں یہ چیزیں ہمارے ذہن میں جو بتائی گئی ہیں، جو پڑھائی گئی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو چیزیں باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں سچ کو جاننے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ سچ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ جو تھوڑی ایجوکیشن حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، ہسٹری کو کتابوں کا پڑھنے کی کوشش کریں، ہم قرآن کو اور حدیث کو صحیح طرح پڑھنے کی کوشش کریں کہ قرآن اور حدیث کا صحیح میسج کیا ہے۔ یہ نہیں میسج اپنی مرضی کا۔ مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اہل سنت والے ہیں وہ صرف کہتے ہیں ہمارا ترجمہ پڑھا جائے، جو دیوبندی ہیں وہ اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو بریلوی اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو وہابی اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، شیعہ سنی، اس طرح لمبی لسٹ ہے۔ شیعہ سنی کا تو آپس میں کلمہ ہی نہیں ملتا اگر دیکھا جائے تو۔ ہمارا جو سنیوں کا کلمہ اور طرح کا، شیعوں کا کلمہ اور طرح کا، اگر اس طرح بات کرنی ہے، یہ لمبی لسٹ ہے۔
اور اسی چیز نے آج ہمیں اس مقام میں پہنچا دیا ہوا ہے. میں جس طرح ہم نے اسی طرح کے جو جنرل دو کے سرٹیفکیٹ جو آتے ہیں نا پرانے زمانے کے اندر، جو اولڈ ہسٹری میں چلے جائیں آپ جا کے رومنس کے اندر جہاں پہ ایسے دیے جاتے تھے. آج کل کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں کوئی ہندو جو ہیں، جو سکھ ہیں، مسیحی جو ہیں، بدھسٹ ہیں، یہودی ہیں، وہ کسی کو جنرل دو کے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہوتے. ہاں مذہبی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر بندہ کہہ رہا ہے میرا مذہب ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ بات ہے. لیکن کسی کے اوپر وہ انگلی نہیں اٹھا رہے ہوتے. آپ نے کسی کو مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا، آج تک نہ کوئی ہندو ملا، نہ کوئی سکھ، کوئی مسیحی، کوئی بدھسٹ، کوئی یہودی. آج تک میری دنیا میں کافی جگہ جانے کا موقع ملا، کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ ہم جنت میں جائیں گے اور ہم ہی نمبر 1 ہے، باقی ساری دنیا دوزخ میں جائے گی. اس طرح سرٹیفکیٹ یہ ہمارے اندر ہی ہے. تو بھائی میرا آپ سے درخواست ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا آج سال کا پہلا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ جاننے کی کوشش کریں، اس راز کو پانے کی کوشش کریں کہ بھائی جان کیا صرف آپ اس لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا آپ اس لیے بہترین ہیں کہ آپ کسی محمد رمضان کے گھر یا محمد اسحاق کے گھر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی گھر پیدا ہو، کسی بھی گھر کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کی انسانیت کے لیے خدمات کیا ہیں، یہ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں. ان کی جن کو آپ دوزہ کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں، ان کی انسانیت کی خدمات دیکھ کر جن سے آپ ساری ہماری مسلمان امہ جو ہے پاکستانی، ہم سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کی کتنی بڑی بڑی خدمات ہیں. وہ اتنی بڑی خدمات انسانیت کے لیے کر کے مطلب جا کر دوزخ میں چلے جائیں گے، جس طرح مدر ٹریسا بھی جس طرح ہے. اور ہماری کوئی ایجادات نہیں، ہم ایک دوسرے کو، ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے، ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. دوسروں کی مذہبی جو عبادت گاہیں مسیحیوں کی کو جلا رہے ہیں، ہندو بچیوں کو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کریں گے انڈیا میں ایسا حرکتیں نہیں ہوتی، میں یہ نہ سمجھنا. میں اس کے بارے میں اکثر بات کر چکا ہوں. ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں، پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. میں ہمیشہ بار بار یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ کو یہ جاننا پڑے کہ سوال کی تلاش کریں. اس سوال کا جواب کا تلاش کرنا بہت ضروری ہے. اس سوال کا جواب یہی ہے کہ کسی کو سرٹیفکیٹ دینا بند کریں، صرف اپنے فوکس کریں. کیونکہ ہم نے اپنی جتنی نسلیں تباہ کرنی تھی کر لی ہیں، جھوٹ بول کے، مذہبی انتخاب پسندی کے ذریعے. اپنی آنے والی نسلوں پر یہ ظلم نہ کریں، نہیں تو آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. دنیا میں ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. میری آپ یہ درخواست ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے کم از کم وہ بیج بوئیں کہ جو درخت ہوگے وہ درخت ان کو چھاؤں بھی دے سکے اور پھل بھی دے سکے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیرا رضا کیا ہے. اینڈ ہوگا میری کوئی ایسی بات جب کو اچھی لگی اسے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.